کہ لمحے کے لیے دیکھیں نا کہ ہم اپنی دور کے اندر یہودیوں کی جتنی چالیں ہیں، یہ ہمارے ہاں ایک عجیب سی کنڈیشن، یعنی ہم وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے ہمیں لگا دیا جاتا ہے ہیومن رائٹس کے نام پر کہ ہیومن رائٹس، یہ ہیومن رائٹس، یہ ہیومن رائٹس۔ سب سے زیادہ پوری دنیا میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن یہودی اور امریکن کرتے ہیں۔ عراق میں جو کچھ ہوا وہ ہیومن رائٹس تھا، فلسطین میں جو کچھ ہوا وہ ہیومن رائٹس ہے، افغانستان میں جتنی تباہی ہے وہ ہیومن رائٹس کا تحفظ ہے، کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، ابھی دوبارہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، لبنان میں جو کچھ ہوا، سیریا میں جو کچھ ہوا، شام میں جو کچھ ہوا، کہاں گئے ہیومن رائٹس؟ یعنی وہاں ہیومن رائٹس کچھ یاد نہیں آئے، اور ہمارے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے نا، ہمیں ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں ہیومن رائٹس کی۔ ہیومن رائٹس، انسانی حقوق وہی ہیں جو اللہ نے بتائے، مصطفیٰ نے فرما دی۔ اس سے بڑھ کر ہم کسی انسانی حقوق کو نہیں مانتے۔ ہمارے لیے انسانی حقوق وہی ہے جو اللہ کے قرآن میں آیا، مصطفیٰ کی زبان پہ آیا۔ اس سے بڑھ کر کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہے۔ یہ سب بکواس کرتے ہیں، یہ طریقے واردات ہے، یہ کنڈیاں ڈال رہے ہیں، کبھی ہیومن رائٹس کے نام پر، کبھی کس نام پر وائلیشن کر کے، اور پھر ہیومن رائٹس کے دعوے دار بھی ہے، اور سب سے بڑا دہشت گرد مسلمان ہے۔ سب سے زیادہ آپ پیچھے 20 25 50 سال پیچھے 50 سال کا تجزیہ نکال لیں، امریکہ نے کتنے بندے مارے، اسرائیل نے کتنے بندے مارے، امریکہ نے کتنی بچیاں ماری، انہوں نے کتنے بچے مارے، انہوں نے کتنے بندے مارے، اور برما بھول گیا؟ تصور میں لائے برما میں کیا ہوا تھا، فلسطین میں کیا ہوا، شام میں کیا ہوا، لبنان میں کیا ہوا، عراق میں کیا ہوا۔ ایک طرف اس کو رکھیں، ان کے مظالم کو رکھیں، اور ایک طرف یہ مجبور اور مظلوم قوم کو سامنے رکھیں۔ مسلمان ہم تو مرے ہی ہیں، سب سے زیادہ مسلمان مرا ہے، اور اس کے باوجود بھی دہشت گرد مسلمان ہے۔ ظلم کی انتہا دیکھو یار، کنڈیشن عجیب ہے۔ ایک ہیومن رائٹس وہی ہیں جو اللہ کے قرآن میں آ گئے، ہیومن رائٹس وہی ہے جو مصطفیٰ نے بتا دیے۔ بس مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے کلام نے بیلنس رکھا ہے۔ عفو بھی ہو درگل، اب یہ والا سٹارٹ والی آیت طیبہ، اب یہ سٹارٹنگ ہے، اس کے بعد جو کہا یہودیوں نے کیا وہ ایک الگ ہے، لیکن یہ سٹارٹنگ کے اندر اللہ کیا فرماتا ہے؟ محبوبہ یہ ڈائریکٹ معاہدہ نہیں توڑ رہے، انڈائریکٹلی ان کے دل میں مودت کی حد تک نشہ ہے کہ یہ تمہارے یاروں کا ایمان خراب کر سکے۔ ود کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب کے بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ تم ایمان لے کر آ گئے تم کو دوبارہ کافر بنائیں، یہ چاہتے ہیں۔ اچھا کیا حسدا من عند انفسہم، ان کے دل میں آگ جل رہی ہے، یہ لوگ مسلمان کیوں ہو گئے، ایمان، یہ ان کے دلوں میں ایمان کیوں ہے، اس کی آگ لگی ہوئی ہے۔ من بعد ما تبین لهم الحق، اچھا پتہ یہودیوں کو بھی ہے کہ حق مصطفیٰ ہے، پتہ یہودیوں کو بھی ہے کہ ابو بکر عمر عثمان علی حق ہے، پتہ علم ان کو بھی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے اچھا اب پروردگار عالم فرماتا ہے فاعفو، سٹارٹ ہے نا، یہ معاہدہ نہیں توڑ رہے، تم ان کو چھوڑ دو، اگنور کرو ان کو، وَاشْفَحُوا، درگزر کرو، ختم کر دو ان کو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ کوئی آرڈر لے کر آئے۔ جب تک یہ لوگ خود معاہدہ نہیں توڑتے سامنے اوپنلی، اب ان کو اگنور کیجئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ بے شک ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ہے سٹارٹ۔ آگے چل کے پروردگار عالم نے فرمایا محبوبہ یہودی پتہ کیا چاہتے ہیں، اور یہ آرڈر پوری امت کے لیے الی قیام الساعہ، قیامت قائم ہونے تک، پھر مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے آرڈر دے دیا محبوبہ لن ترضی الیہود، یہود تمہارے ساتھ کبھی راضی نہیں ہوں گے، ولا النصارى، نصارہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، جو مرضی کر لو یہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ قرآن نے جب اس کو میرا دشمن بنا دیا، بتا دیا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، یہودی تمہارا دشمن ہے، نصارہ تمہارے دشمن ہے، تمہارے ایمان کے در پہ ہیں، تم کو اچھے اچھے خواب دکھا کے نا تم کو لا کے ادھر لا کے گرائیں گے جدھر تم سوچ نہیں سکتے ہو،
تمہیں دولت دے کے تمہیں تباہ کریں گے، عورت دے کے تمہیں تباہ کریں گے. یہ سوشل میڈیا پر گند اور غلاظت پوری دنیا کی اٹھا کے اسلامی ممالک اور پاکستان کے اندر یہ کر کے یہ جو دماغ خراب کر دیے، سیکچول ایک کنڈیشن ہمارے دماغوں میں ڈال کے اور ہماری یہ کیفیت ہی الگ کر دی ہے. وہ غیرت، وہ جذبہ، وہ ایمان، وہ شرف. یعنی یہ بہت بڑا فتنہ نہیں ہے کہ ہم کو بلوچ اور پٹھان میں لڑا دیا، زبانوں پر ہم کو لڑا دیا. حضرت بلال تو عربی نہیں تھے، وہ تو حبشہ سے آئے تھے. نسل پرستی تو کبھی مصطفیٰ نے کی نہیں ہے. جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا نا، اس نبی نے کبھی نسل پرستی نہیں کی. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عربی اور اجمی ایک ہی ہے. یہ تو ہمیں لڑا دیا گیا، یہ کیفیت الگ کر دی، فرقہ واریت کر دی، دیگر معاملات کر دیے، یہ سب کچھ تباہی بربادی کر دی. اور ہماری زندگی کا حاصل وصول ایمان ہونا چاہیے تھا، اور ابھی جس حالات کے اندر ہم گزر رہے ہیں ہماری زندگی کا حاصل وصول پیسہ ہے. لٹ پھر کرو، لوٹو، ڈاکے مارو، رشوت لو، کسی طریقے سے لو، پیسہ آ جائے. یاد رکھیے گا، پیسہ میرا مقصد نہیں ہے، ایمان میرا مقصد ہے. میرا ایمان سلامت رہے، ایمان قائم رہے، ایمان سلامت رہے. تو یاد رکھیے گا، ہم اگر ایمان کو فوکس نہیں کریں گے تو کرے گا کون؟ ہم بالکل نیوٹرل ہو جائیں، نہ اپنا دشمن پہچانے. اچھا، میری قوم کا جو دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. ہمارے بلوچستان ایک غیرتی صوبہ ہے، غیرت مند بلوچ ہے، غیرت مند پٹھان ہے. یہاں کے رہنے والا ہر قوم قبیلہ ایک مضبوط غیرتی لوگ ہے. اللہ کا کرم ہے، بلوچستان کے لوگ بے غیرت نہیں ہیں. دشمنی کرنا بھی جانتے ہیں اور دوستی کرنا بھی جانتے ہیں. دونوں چیزیں ہم جانتے ہیں، دونوں جانتے ہیں نا. اچھا، یہ والے دشمن تو ہمیں سمجھ میں آ گئے. قرآن کا دشمن، مصطفیٰ کا دشمن، مصطفیٰ کے یاروں کا دشمن، ولیوں کا دشمن، وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اصل چیز جو ہماری ہے نا، ہم اللہ رسول کے دشمنوں کو پہچانیں اور عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر ہم اس کو پہچانیں. اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.